بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹرائن فائبرائڈز کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جو بچہ دانی یعنی کہ یوٹرس ہوتا ہے اس میں جو رسولیاں پڑ جاتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ عام ہے اور لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہے کچھ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ شاید کوئی رسولی یہ کینسر میں نہ چینج ہو جائے، لیکن یہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا عام طور پہ یہ جو رسولی ہوتی ہے وہ بینائن ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے کینسر نہیں بنتا۔ اور عام طور پہ یہ جو رسولی یا رسولیاں ہوتی ہیں مطلب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ چائلڈ بیئرنگ ایئرز میں ہوتی ہیں، یعنی کہ جب خواتین جو ہے ایک طرح کی مطلب جوانی میں ہوتی ہیں، جب تک مطلب ان کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے نا یہ رسولیاں یوٹرس میں ہو سکتی ہیں۔ ان کا دوسرا نام جو ہے جو انگلش میں تو فائبرائڈس اور پھر لائیومایوما بھی کہتے ہیں اور یا سمپل مایوما بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ تینوں ٹرمینالوجی یعنی کہ فائبرائڈس اگر کوئی کہہ رہا ہو، لائیومایوماز کہہ رہا ہو یا صرف مایوماز کہہ رہا ہو تو وہ جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو یوٹرس کی رسولی کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فائبرائڈ ہوتے ہیں یہ ان کا جو سائز ہوتا ہے یہ بہت مائنیوٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ بالکل چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ آنکھ کو نظر بھی نہیں آتے، اور کبھی کبھی یہ بہت بلکی قسم کے مطلب بہت ہیوی مطلب ان کا سائز بڑھ جاتا ہے تاکہ کہ ان کی جو یوٹرس کی جو شیپ ہے اس کی جو ہے نا اس کی وہ بڑھا سکتے ہیں یا بالکل اس کو ڈسٹورشن کر دیتے ہیں، مطلب وہ بالکل یوٹرس کی جو شیپ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ان کے سائز کی وجہ سے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ایکسٹریم کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس کو اتنا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ گرو کر کے اوپر جو خاتون کی پسلیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وزن بہت مطلب وہ ایک طرح کا محسوس مطلب وزن بہت بڑھ سکتا ہے۔ اور جو یہ جو کافی خواتین کو جو یوٹرائن فائبرائڈز ہیں ان کے مطلب یہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کافی بیماری کامن ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ کئی خواتین کو نا کوئی خاص سمٹم نہیں ہوتی، باقی اس کی سمٹم یعنی علامات ہوتی ہیں لیکن جو میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن کچھ خواتین کو کافی مطلب جو ہے نا عرصے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ کبھی اور کسی مطلب پرابلم کی وجہ سے یا ویسے ڈاکٹر کو چیک اپ کراتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ان کی پریگنینسی ہوئی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرانے گئی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو ایسے اتفاقاً وہ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ جو ہے نا اتفاقاً جو ہے نا پتہ چلا کہ ان کو نا مطلب فائبرائڈس کی مطلب رسولی کی بھی پرابلم ہے۔ چلیں اب اس کی نا بیماری کی جو مطلب فائبرائڈس کی میں علامات آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ جو کافی خواتین کو نا ان کی کوئی خاص سمٹم اپیئر ہی نہیں ہوتی، اور یہ جو ان کی جو علامات ہوتی ہیں یعنی سمٹم ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائبرائڈس کی جو ہے نا لوکیشن کیا ہے، ان کا سائز کیا ہے، یا کتنے مطلب وہ زیادہ مطلب ایک ہے یا زیادہ رسولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جن خواتین کو جو اس کی علامات ہوتی ہیں اس میں جو سب سے جو کامن جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ان کو جو ان کے پیریڈز ہیں وہ بہت ہیوی آ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح کا جو ہیوی مینسٹرل پیریڈ کی جو مطلب میں بات کروں کہ ان کے جو کوانٹٹی ہے جو بلڈ جو آتا ہے جو ماہواری کے دوران وہ زیادہ آ سکتا ہے، یعنی جو ہے نا مینوریجیا ہو سکتا ہے۔ ویسے نا میں نے جو ہے نا ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی مینوریجیا کے بارے میں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، تو اس کی مطلب جو ہے نا یہ مینوریجیا کی یہ ایک فائبرائڈس مطلب کاز آ سکتی ہے، تو مینوریجیا کے بارے میں ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوگی ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ یعنی مینوریجیا۔ دوسری جو سمٹم ہوتی ہے اس میں یہ کہ جو ان کی جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہفتے تک رہ سکتے ہیں، مطلب پرولونگ ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا جو ہے پیٹ کا جو لوور حصہ ہوتا ہے مطلب جو ہے پیلوک جو پارٹ ہوتا ہے اس میں ایک ایسے پریشر سا مطلب دباؤ سا محسوس ہوتا ہے یا درد بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو جو ہے نا یورین فریکوینٹ یورینیشن مطلب جو ہے نا زیادہ بار ان کو یورین کی جو مطلب حاجت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا وہ ایک طرح کا پریس کر رہتے ہیں، مطلب بار پیشاب آ سکتا ہے چھوٹا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے نا جب وہ
یورین پاس کرتی ہیں تو ان کو ڈیفیکلٹ ہوتی ہے مطلب مثانہ ایک طرح کا خالی کرنے میں، تو کیونکہ وہ پریشر اوپر سے اگر ان کا فائبرائڈس کا پڑا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ قبضی بھی ہو سکتی ہے، اور کمر میں درد بیک پین یعنی کہ ہو سکتا ہے، اور ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو فائبرائڈ جو ہے نا وہ اگر ایک دم سے اس کا مطلب سائز بڑھ جائے، اپنی جو اس کی اپنی بلڈ سپلائی ہوتی ہے، اس کی بلڈ سپلائی سے جو ہے نا وہ ایک طرح کا آؤٹ گرو کر جائے، مطلب اتنی بلڈ سپلائی اس کی ایریا کی فائبرائڈس کے ایریا کی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ سائز اس کا زیادہ بڑھ جائے تو، اور وہ جب وہ ختم ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک دم سے شدید جو ہے نا درد کا سکتا ہے۔ ان کی پھر یہ کہ ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، مطلب یہ ان کی کیا کہاں پہ یہ فائبرائڈ ہوتے ہیں۔ ان میں یہ کہ ایک تو یہ کہ انٹرامیورل فائبرائڈ کہتے ہیں۔ انٹرامیورل فائبرائڈس کا مطلب ہے کہ جو یوٹرس کے جو مسل کے اندر جو ہے نا وہ گرو کرتے ہیں۔ پھر دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے سب میوکوزل فائبرائڈس، وہ جو ہے نا یوٹرائن کے جو کیوٹی میں وہ جو یوٹرس کا جو اندر جو وہ ہے خالی جگہ مطلب جو ہے یوٹرس، تو اس کی جو کیوٹی ہوتی ہے، اسپیس جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ نیچے گرو کر جاتے ہیں، جو سب میوکوزل ہوتے ہیں۔ پھر جو سب سیروزل فائبرائڈ ہوتے ہیں تیسری قسم کی جو ہے نا وہ یوٹرس کے باہر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں امیجز ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں تو امیجز دیکھتے رہیے۔ میری ویڈیوز میں امیجز کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیں، ساتھ ساتھ میں امیجز بھی اسی حساب سے لگا رہا ہوتا ہوں جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ویڈیوز جو ہے نا یہ صرف سننے والی نہیں ہوتی، دیکھنے والی بھی بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کی اگر علامات ہو، جیسے اگر پیلوک پین ہو رہا ہو اور جو ہے وہ بار بار ہو رہا ہو، وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، یا ہیوی جو ہے، یا پرولونگ پیریڈز ہو رہے ہوں، یا جو ہے نا پیریڈز کے درمیان جو سپاٹنگ ہوتی ہے، مطلب ایک پیریڈ اور دوسرے پیریڈ کے جو درمیان کبھی کبھی کچھ لڑکیوں کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے نا بلیڈر کو ایمپٹی کرنے میں جیسا میں نے پہلے بتایا اس کی جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بار بار یورینیشن ہو سکتی ہے، تو وہ اگر اس طرح کی علامت ہو، پھر یہ ہے کہ کچھ خواتین میں اگر ان کی بلیڈنگ کی وجہ سے انیمیا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا مطلب آپ کو ڈاکٹر سے ضرور دکھانا چاہیے۔ یا مطلب پھر یہ کہ کبھی کبھی ایمرجنسی اس میں میڈیکل کیئر بھی کرنا چاہیے کہ اگر بہت زیادہ شدید بلیڈنگ ہو گئی ہے، یا جو ہے ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ تیز درد اٹھ گیا ہے مطلب پیلوس میں، تو وہ جو ہے نا کبھی کبھی ایک طرح کا فوری طور پہ مطلب ایک طرح کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو فوری طور پہ ایسی صورتحال میں دکھانا چاہیے۔ اب یہ تو میں نے ان کی سمٹم بتا دیا، اب میں آپ کو نا ان کی جو ہے نا کازز بتاتا ہوں، مطلب کیا ریزن ہو سکتی ہیں فائبرائڈ کی۔ اب کازز میں یہ ہے کہ ایک تو زیادہ جینیٹک فیکٹر انوالو ہو سکتے ہیں، یعنی فیملی ہسٹری وغیرہ ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ ہارمونل جو انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی کہ جو مین ہارمون ہے خواتین میں ایسٹروجن اور پروجسٹیرون، جو مطلب مینسٹرل سائیکل میں جب وہ یوٹرائن کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں، سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی اس فائبرائڈس کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو فائبرائڈس میں جو مطلب جو انڈوتھوریم میں ایسٹروجن اور پروجسٹیرون کے جو ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں نارمل یوٹرائن مسل سے، تو اس وجہ سے ان کی مطلب جو ہے نا گروتھ ہو سکتی ہے ان ہارمون کی وجہ سے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب مینوپاز ہوتا ہے، یعنی جب خواتین کا ان کا جو مینسٹرل سائیکل ختم ہونے لگتے ہیں، یعنی ان کے جو ہے نا ایک طرح کا اینڈ ہونے لگتا ہے، جیسے 40، 45، 50 میں ایج میں، تو عام طور پہ یہ فائبرائڈ اس ایج میں وہ بھی ایک طرح ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو نا ان ہارمونز کا اس کے ساتھ لنک ہے ترسولیوں کے ساتھ۔ تو جیسے ہی ہارمون کم ہوں گے تو ظاہر ہے یہ جو فائبرائڈ بھی شرنک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور سبسٹانسز ہیں، کچھ جیسے جو نا ایک انسولین لائک گروتھ فیکٹر کا اس میں رول ہے، پھر ایک ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ہوتا ہے، اس کا بھی اس میں رول ہے، یعنی کہ یہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس جو ECM ہوتا ہے وہ بیسیکلی مٹیریل ہوتا ہے کہ جو نا سیلز کو نا وہ ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے فائبرائڈ۔ جیسے یہ سمجھ لیں نا کہ سیلز آپ سمجھ لیں کہ اینٹوں کی مثال سمجھ لیں، اور جو مٹیریل اس میں ایک طرح کا جو ہوتا ہے گارا، یا یہ کہہ لیں جو سیمنٹ ہوتا ہے جو سیلز کو جوڑے رکھتا ہے، وہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس جو میٹرکس اس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی نا اس میں جو نا بڑھ جاتا ہے فائبرائڈ میں۔
پھر یہ ہے کہ یہ کچھ اس میں یہ بھی اسٹڈی ہوئی ہے کہ یہ اسٹیم سیل سے جو نا یہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کے جو یوٹرس کے اسموتھ مسل جو مایومیٹر میں ہوتے ہیں اس میں گرو کر جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک سنگل سیل ڈیوائڈ جو کر جاتا ہے، ریپیٹ اس کی ڈویژن ہوتی ہیں اور وہ ایک طرح کا ربری میس کی شکل میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کی گروتھ پیٹرن جو ہوتی ہیں ہمارے جو فائبرائڈس جو بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح ڈفرینٹ ویریٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کچھ فائبرائڈ کبھی بہت سلو گرو کرتے ہیں، کچھ ریپڈلی گرو کرتے ہیں اور کچھ اسی سائز میں رہتے ہیں، اور ایک دم سے گروتھ سپورٹ بھی آتی ہے، مطلب ایک دم سے بھی گرو کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بالکل شرنک اور ایک دم سے وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. اور کچھ فائبرائڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ جو پریگننسی کے دوران اگر وہ پریزنٹ ہو تو وہ جو پریگننسی جب ختم ہوتی ہے تو وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یوٹرس کا سائز جب نارمل واپس آتا ہے پریگننسی کے بعد تو وہ فائبرائڈ بھی نا ایک طرح کے ڈسپیئر یا شرنک ہو جاتے ہیں. اب اس کے میں رسک فیکٹر بتا دیتا ہوں، مطلب کیا کیا رسک کن خواتین کو ان فائبرائڈس کا رسولیوں کا زیادہ رسک ہے. اس میں ویسے تو خیر کسی بھی ریس کی خواتین پہلا تو فیکٹر ہے ریس، کسی بھی مطلب ریس کی خواتین کو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے جو بلیک وومن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے زیادہ مطلب افریقن کنٹری کی جو وومن ہیں، مطلب جو بھی بلیک ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی سمپٹم بھی پرسویر ہوتی ہیں. پھر ایک جیسا میں نے بتایا کہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، اور اگر مطلب لیٹ سے ایک لڑکی کی ماں کو سسٹر کو فائبرائڈ ہیں تو آپ کو مطلب اس کو بھی رسک ہے، آپ کو بھی زیادہ رسک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی لڑکی کی مینسٹریشن جو ہے یا پیریڈ ہے وہ ارلی ایج میں سٹارٹ ہو جائیں، یا ایک لڑکی موٹی ہے مطلب اس کا موٹاپا ہے، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ایک طرح کا رسک فیکٹر ہے، تو یہ بھی خیال رکھیں. اور پھر یہ کہ جو خواتین جو ہے بہت زیادہ گوشت کھاتی ہیں، مطلب جو خاص طور پہ جو بڑا گوشت کھاتی ہیں، گائے کا گوشت ہو گیا یا بکرے کا گوشت ہو گیا، وہ جو زیادہ کھاتی ہیں ان کو زیادہ رسک ہے. اور پھر یہ کہ جو خواتین جو سبزیاں کم کھاتی ہیں یا فروٹ جو ہے کم کھاتی ہیں، دودھ وغیرہ کم پیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی زیادہ رسک ہے. یعنی کہ زیادہ گوشت، یہ میں چکن فش کی نہیں بات کر رہا، جو بڑے والا گوشت ہوتا ہے، مطلب جب بکرے کا گوشت ہو گیا یا پھر گائے کا گوشت جو خواتین کھاتی ہیں ان کو زیادہ رسک ہے. پھر یہ کہ یہاں پہ ویسٹرن کنٹری میں تو کچھ خواتین ڈرنک بھی کرتی ہیں، تو ایون جو بیئر جو سمپل سا جو ڈرنک ہے اس سے بھی جو مطلب رسک پڑ جاتا ہے. اب یہ تو رسک فیکٹر میں نے بتا دیا. اب میں اس کی جنرل کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں، یعنی کہ کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. اس کی جو کمپلیکیشن میں عام طور پہ یہ تو جیسے میں نے بولا یہ ڈینجرس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اگر سائز بڑھ جائے تو ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے انیمیا بھی کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے انسان کو مطلب خاتون کو جس کو یہ فائبرائڈ ہو گئے ہیں وہ فٹیگ ہو سکتی ہے، اور ہیوی جو مطلب اگر میں نے جیسے بولا نا کہ ہیوی منسٹرل بلیڈنگ کر سکتے ہیں، تو اس کا جو نا اس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے، تو پھر فٹیگ ہو سکتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے. کبھی کچھ ریئر کیس میں ٹرانسفیوژن بھی مطلب اتنی بلیڈنگ ہو جائے تو کہ وہ ٹرانسفیوژن چاہیے ہوتا ہے اس خاتون کو، جو نا مطلب ایک طرح کے ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن لگانا پڑتا ہے. پھر یہ کہ لیٹ سے کہ پریگننسی میں عام طور پہ تو یہ پریگننسی میں انٹرفیئر نہیں کرتے، مطلب پریگننسی میں عام طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو سب میوکوزل فائبرائڈ ہے، جیسا میں نے پہلے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں، جو یوٹرس کے جو اندر گرو کر جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پریگننسی کو انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور پریگننسی کا لاس ہو سکتا ہے، یعنی کہ انفرٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے، پریگننسی لاس بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ پھر یہ کہ اس میں کچھ پریگننسی کی جو کمپلیکیشن ہے، جیسے پلیسنٹل ایبریکشن ایک کنڈیشن ہے، یہ پلیسنٹا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پلیس پہ لگا ہوتا ہے، یا پھر یہ نا جو فیٹس جو مطلب جو بچہ جو اس کی گروتھ کی ریسٹرکشن ہو سکتی ہے، اور وقت سے پہلے بھی ڈلیوری ہو سکتی ہے، تو یہ تو کمپلیکیشن ہوگی. اب اس کی میں نا آپ کو پریونشن بتا دیتا ہوں، مطلب کیا چیزیں ہیں کہ جیسے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ایسے تو کوئی خاص اس میں کوئی وہ طرح جو ہے نا پریونشن نہیں ہے، اور ریسرچ تو کافی ہو رہی ہے کہ مطلب اس کی کازز کو اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن اس کی خاص سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ کیا چیزیں اس کو پریونٹ کر سکتی ہیں. لیکن یہ کہ
اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب بہت کم خواتین کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، مطلب اس کے ساتھ بھی مطلب رہ کے وہ میں جب ٹریٹمنٹ ڈسکس کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ رہ کے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ کہ جیسے میں نے بولا کہ جو خواتین سبزیاں کم فروٹ کم کھاتی ہیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اور ان کو چونکہ زیادہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر اچھی اپنی ڈائٹ رکھیں گی تو اس سے جو نا اس کا رسک کم ہو سکتا ہے، مطلب ان کا ہیلدی ویٹ رکھیں گی، موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گی، اور فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کھائیں گی۔ گوشت اگر کھانا ہے تو چھوٹا مطلب مرغی مچھلی کا کھائیں گی، تو وہ جو ہے نا اس سے پھر وہ ایک طرح کا رسک کم ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے بولا نا کہ بڑے گوشت سے رسک بڑھ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو کنٹراسیپٹیو پل آتی ہیں وہ تھوڑا سا اس کو رسک کو کم کرتی ہیں۔ چلیں اب میں اس کو آپ کو ڈائگنوسس بتاتا ہوں کہ کیسے ہم ڈائگنوسس کو کرتے ہیں۔ اس کے ڈائگنوسس میں جیسے میں نے پہلے بولا کہ کبھی کبھی خواتین کسی اور پرابلموں کی وجہ سے آتی ہیں، یا پھر اینٹی نیٹل ایگزام کے وہ آتی ہیں، تو جب ان کا پیلوک ایگزام کیا جاتا ہے تو ان کا جو انسیڈنٹلی مطلب اتفاقیہ طور پہ یہ ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے فائبرائڈز کی، مطلب ان کی جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے یوٹرس کی جو شیپ میں اور ارریگولرٹیز آ رہی ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کا ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے اس کے جو زیادہ جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، الٹرا ساؤنڈ کا ہم آرڈر کر سکتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ دو قسم کا ہوتا ہے، ٹرانس ویجینل بھی ہو سکتا ہے اور ٹرانس ابڈومنل بھی ہوتا ہے، ہمارے پیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویجینل کے راستے بھی جو ہے اس کی پروب اس میں اس کے ذریعے بھی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر انیمیا کا سسپیشن ہو تو ہم بلڈ ٹیسٹ جیسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ CBC کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو لیٹ سے الٹرا ساؤنڈ میں صحیح طرح ڈائگنوز نہیں ہو رہا تو اور ٹیسٹ بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں MRI بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو ہے MRI ایک طرح کی وہ زیادہ اسپیسیفک ایک طرح کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں لوکیشن جو سائز کو جو فائنڈ کرنے کے لیے فائبرائڈز کی، اور پھر یہ کہ جو ہم پتہ چل جاتا ہے کہ لوکیشن اور اس کی جو ہے سائز کیا ہے تو اس کے پھر اپراپریٹ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹیروسونوگرافی، یہ بھی بیسیکلی اس میں یہ کہ جو ہے سیلائن انفیوژن ڈالا جاتا ہے یوٹرس میں، تو وہ جو ہے مطلب اس کو یوٹرس کی جو کیوٹی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی بیسیکلی ایک طرح کا یہ الٹرا ساؤنڈ ہی ہوتا ہے، تو اس میں امیجز جو ہے نا خاص طور پہ جو سب میوکوزل فائبرائڈ کے امیجز جو ہے نا وہ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ ایک اسٹیروسیلپنجوگرافی بھی ٹیسٹ آتا ہے، جس میں یہ کہ ایک ڈائی انجیکٹ کی جاتی ہے کہ جو یوٹرائن کیوٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور فلوپین ٹیوب وغیرہ کو، تو وہ جو ہے نا اس پہ پھر ایکس ریز لیے جاتے ہیں، ایکس ریز کے امیجز جو ہے نا، تو اس میں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو مطلب خاص طور پہ جب خواتین کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جن کا کنسرن انفرٹیلٹی ہوتا ہے، یہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلوپین ٹیوب جو ہے نا وہ اوپن ہیں یا بلاک ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ہے، اور اس میں سب میوکوزل فائبرائڈز اپیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیروسکوپی بھی ایک ٹیسٹ آتا ہے، اس میں ایک جو جو ہے نا ایک چھوٹا سا وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو نا جس کو اسٹیروسکوپ کہتے ہیں، وہ سرفیکس کے ذریعے یوٹرس میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا پھر جو ہے نا اس میں یوٹرس میں سیلائن انجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ یوٹرس کی جو کیوٹی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا ہم یوٹرس کی جو وال ہے اور اس کی جو اوپننگ فلوپین ٹیوب کی اوپننگ میں کو اس اسٹیروسکوپی کے ذریعے اچھی طرح ایگزامن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا، اب اس کی میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں ایک تو یہ میں نے پہلے ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ نان کینسرز ہوتے ہیں، مطلب یہ اس طرح کی خطرناک نہیں ہوتے، مطلب جیسے کینسر میں کنورٹ نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے نا پھر یہ کہ کافی خواتین کو اس کی کوئی خاص سائنز اینڈ سمٹمس نہیں ہوتی ہیں زیادہ، تو تھوڑا بہت ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے، مطلب وہ اگر ان کی زندگی مطلب وہ گزارا کر سکتی ہیں تو ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ بس اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں کہ واچ فل ویٹنگ، مطلب ایک طرح کا ویٹ اینڈ واچ کریں کہ مطلب کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت سلو گرو کرتے ہیں، تو اگر ان کو ویسے ہی رہنے دیں، لیٹ سے کہ ان کی کوئی خاص سمٹم نہیں ہو رہی، تو وہ پہ جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا جب خاص طور پہ تھوڑی جب بڑی عمر ہونے لگتی ہے، مینوپاز میں جب خواتین جاتی ہیں تو کیونکہ وہ ختم یا شرنک ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر یہ نہیں کہ ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کو رہنے دیں، کوئی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ سے کہ اگر مطلب کوئی خاص علامات نہیں کر رہے۔ پھر یہ کہ یہ تو ہوگی واچ فل ویٹنگ۔ پھر یہ کہ جن خواتین میں جو علامات ہوتی ہیں تو اس میں پھر میڈیکیشن بھی دیتے ہیں۔ میڈیکیشن سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ میڈیکیشن جو ہے نا فائبرائڈس کو ختم نہیں کرتی، لیکن یہ کہ ان کا سائز وہ چھوٹا کر سکتی ہیں۔ اس میں میڈیکیشن میں جو سب سے پہلے جو آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون GnRH ایگونسٹ۔
تو وہ جو ہے یہ جو ایگونسٹ جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی جو بلاک کر دیتی ہیں، ایک طرح کا وہ مینوپاز کی اسٹیٹ میں لے آتی ہیں خواتین کو، جن کو یہ جب ہم دیتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کا جو فائبرائڈ جو ہے نا، چونکہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے ایک طرح کے بڑھنے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، جب وہ بلاک ہو جائیں گے ایسٹروجن پروجسٹرون ان میڈیسن سے، تو وہ ان کا سائز بھی شرنک ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں کچھ ڈرگ کی آپ کو میں نام بھی بتاتا ہوں، جو GnRH ایگونسٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے لیپرولائڈ جو ایک ڈرگ آتی ہے لیپرون کے نام سے جو اویلیبل ہے، ایلیکارڈ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک گوسرلین جو ہے زولاڈیکس کے نام سے آتی ہے۔ تو اس طرح کی ڈرگز اویلیبل ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ دیتے ہیں تو اس میں کچھ خواتین کو ظاہر ہے وہ چونکہ مینوپاز کی طرح وہ اسٹیٹ ہو جاتی ہے، تو ہاٹ فلیشز کی کمپلینٹ آ سکتی ہے جب یہ دیتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ہم 3 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ جناب جو ہے اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جب آپ زیادہ اگر دیں گے تو اس میں یہ کہ جب میڈیکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے تو سمٹم ریٹرن ہو سکتی ہیں، تو یہ عام طور پہ ہم 3 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں دیتے۔ اور اس پہ یہ کہ اس میں اگر زیادہ لمبا یوز کریں گے تو ظاہر بون کا لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم 3 سے 6 مہینے تک ہی دیتے ہیں۔ یا عام طور پہ جو یوٹرس کی جو فائبرائڈ کا جو سائز ہے اس کو شرنک کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا پھر اگر سے کہ اگر سرجری کی پلاننگ ہو رہی ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ فائبرائڈس کا سائز بڑا ہے کہ سرجری مطلب بعد میں کرنے کا ایک طرح کا پلان بن جائے، کہ جب اس کی سمٹمز کو دیکھ کے، تو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ والی جو GnRH ایگونسٹ جو ڈرگز دے سکتے ہیں، تاکہ بعد میں سرجری جو ہے نا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے نا میڈیسن ہے، جیسے ایک پروجسٹرون ریلیزنگ IUD، مطلب جو انٹرا یوٹرائن ڈیوائس جو ہم انسرٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ پروجسٹرون ایک طرح کا لگا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا ہیوی جو بلیڈنگ ہے نا فائبرائڈس کی وجہ سے اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی سمپٹومیٹک ریلیف کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا فائبرائڈ کے سائز کو شرنک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مطلب اس سائز کو چھوٹا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ فائبرائڈ کی وجہ سے اگر ہیوی بلیڈنگ ہو جائے تو یہ IUD جو پروجسٹرون جو ایسوسیٹڈ IUD ہوتی ہے، جس کے ساتھ مطلب پروجسٹرون لگا ہوتا ہے IUD کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا ایک یہ اس کو ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے پھر یہ بیسیکلی ایک طرح کی پریگنینسی کو بچانے کے پریونٹ کرنے کے لیے بھی یہ جو انٹرا یوٹرائن ڈیوائس رکھی جاتی ہے، تو مطلب اس سے 2 کام لیے جا سکتے ہیں، ایک تو ہیوی منسٹر بلیڈنگ روکی جا سکتی ہے، اور پھر پریگنینسی کو بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ٹرانیکسیمک ایسڈ ہوتی ہے جو ہے نا ایک میڈیسن آتی ہے جو نان ہارمونل میڈیکیشن ہے، وہ جو ہے نا ہیوی پیریڈس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہیوی بلیڈنگ ڈیز ہو تو یہ جو ہے نا ایک طرح کی ہیوی پیریڈس کو روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور میڈیسن ہے، جیسے اورل کانٹراسیپٹیو، میں نے پہلے جیسے بتایا تھا، یہ بلیڈنگ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو فائبرائڈ سائز کو یہ شرنک نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی نارمل جو پین کلر ہیں جو وہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے لیکن وہ بیسیکلی پین کلر ہے، وہ جب پین ہوتا ہے فائبرائڈ کو اس کے دوران جو ہے نا دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بلیڈنگ کو نہیں روکتے پین کلر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لٹ سے کسی لڑکی کو خاتون کو ہیوی منسٹرل بلیڈنگ اور انیمیا کا سسپیشن ہو تو پھر ہم آئرن کی اور وٹامن کی ٹیبلٹس بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ میں نان انویسو پروسیجر بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک نان انویسو پروسیجر آتا ہے جس کو کہتے ہیں MRI گائیڈڈ فوکس الٹرا ساؤنڈ سرجری، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی ایک طرح کی یہ سرجری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا نام ہے FUS، مطلب فوکس الٹرا ساؤنڈ سرجری۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا MRI کے اندر جو ہے نا، جب وہ مشین کے اندر ہی ایک طرح MRI کی جو اسکینر کے اندر ہی ایک بندہ ہوتا ہے، تو ایک جو الٹرا ساؤنڈ کی جو ہائی انرجی جو ایک الٹرا ساؤنڈ ٹرانسڈیوسر ہوتا ہے، وہ ایک طرح کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وہ ایک جو اس کے جو امیجز پریسائز لوکیشن کو فائنڈ کرتے ہیں یوٹرائن فائبرائڈ کی، اور جب یوٹرس کی جو لوکیشن جو فائبرائڈ کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ جو الٹرا ساؤنڈ کا جو ٹرانسڈیوسر ہوتا ہے وہ خاص قسم کی ساؤنڈ ویو جو ہے نا سونیکیشن جو ہے نا وہ ان کو فائبرائڈ میں وہ داخل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرح کی وہ ہیٹ کرتا ہے، اور جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے فائبرائڈ کے ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جی فوکس الٹرا ساؤنڈ سرجری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کافی جو اس کی جو مطلب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس سے کہ کافی یہ نا ایک طرح کی افیکٹو اور سیف ثابت ہو رہی ہے۔
تو منیمل انویسو پروسیجر میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروسیجر آتے ہیں کافی افیکٹو بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جو ایمبولک ایجنٹس ہوتے ہیں وہ جو آرٹریز جو یوٹرس کو سپلائی کرتی ہیں اس میں داخل کی جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ ایک طرح کی بلڈ سپلائی جو فائبرائڈس کی روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ شرنک ہو جاتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک یوز افیکٹو ہو سکتی ہے جو فائبرائڈس کو جو سائز کو کم کرنے کے لیے شرنک کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس کی تھوڑی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا اگر اووریز کی طرف جو بلڈ سپلائی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جو اس کی جو اتنی کمپلیکیشن کوئی خاص نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کہتے ہیں. وہ بیسیکلی بھی یوٹرس کی جو یوٹرائن کی جو فائبرائڈ ہوتے ہیں ان کو وہ طرح کی ڈسٹرائے کرتی ہے اور ان کا سائز جو ہے نا وہ شرنک کر سکتی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ لیپروسکوپک اور جو پروسیجر لیپروسکوپ کے تھرو اور یا ٹرانس سروائکل کے پروسیجر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے کہ جو ابڈامن میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے انسیجن کاز کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس میں جو لیپروسکوپ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کی ٹپ پہ، تو وہ جو ہے نا اس کی وہ لوکیشن کو فائنڈ کرتے ہیں فائبرائڈس کی. تو پھر اس کی جو ہے نا کچھ اسپیشلائز ڈیوائسز ہوتی ہیں، ایک طرح کی وہ نیڈل ہوتی ہیں جو فائبرائڈ میں جو ہے نا وہ فائبرائڈس کو جو ہے نا جو نیڈل اس میں جاتی ہیں تو اس کو ہیٹ اپ کرتی ہیں، اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں. تو یہ بھی کافی اچھی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام لیپ آر ایف اے بھی اس کو نام سے بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک لیپروسکوپک اور روبوٹک مایومیکٹمی بھی ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا یوٹرس ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ایک منیمل انویسو سرجری ہوتی ہے تو وہ جو فائبرائڈس کو نکالنے کے لیے وہ یوز ہوتی ہے. تو یہ مطلب سرجیکل پروسیجر ہے. پھر اسٹیروسکوپک مایومیکٹمی، اسٹیروسکوپ کے ذریعے مایومیکٹمی ہو سکتی ہے. مطلب مایومیکٹمی جہاں پہ بھی لفظ ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ یوٹرس کو ادھر ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فائبرائڈس کو نکال دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک آتی ہے جس کو انڈومیٹریل ایبلیشن کہتے ہیں. وہ میں نے ایک ایسے ویڈیو بنائی تھی، اس پہ بھی میں نے یہ ڈسکس کی تھی. بارہ میں پھر سے تھوڑی سی بتاتا ہوں. اس میں یہ کہ ایک اسپیشلائز انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو یوٹرس میں داخل کیا جاتا ہے، جو ہیٹ کو یوز کرتے ہیں. ایک طرح کی مائکرو ویو انرجی اس میں ہوتی ہے، یا ہاٹ واٹر یا الیکٹریکل کرنٹ ایک طرح ہوتا ہے. وہ جو ہے نا آپ کی یوٹرس کی جو لائنیں کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں. مطلب اس میں یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہیوی بلیڈنگ جو ہے نا وہ اس سے سٹاپ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ کافی افیکٹو ہو سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر ظاہر ہے جو خواتین کو جن کو ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی انڈومیٹریل ایبلیشن کے بعد. پھر یہ کہ کچھ ٹریڈیشنل سرجیکل پروسیجر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہ جو ابڈومینل مایومیکٹمی کہتے ہیں، جس سے جناب ملٹیپل لیٹ سے زیادہ ایک سے زیادہ فائبرائڈ ہیں. ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں ان کا سائز جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک طرح کا ابڈامن کو کھول کے نا ایک طرح کا آپریشن کر کے نا وہ جو ہے نا فائبرائڈ کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اگر کسی خاتون کو لٹ سے ان کی نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ آگے مطلب بچے نہیں چاہیے ہوتے، تو ایک یہ بھی بڑا کامن پروسیجر ہے کہ اسٹریکٹمی کر دو، مطلب یوٹرس ہی نکال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک طرح کا پروون ٹریٹمنٹ ہے، پرماننٹ ایک طرح کا سلوشن ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ان خواتین کو جو تھوڑی بڑی عمر کی ہوتی ہیں یا جن کو بچے آگے نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو ان میں یہ پروسیجر یوز ہو سکتے ہیں، مطلب یوٹرس کو ہی نکال دیں. تو جب بھی کوئی پروسیجر یا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو سارے وہ خواتین سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے میں نے انڈومیٹریل ایبلیشن کا بتایا، اسٹریکٹمی کا بتایا، تو ظاہر ان پروسیجر میں بعد میں پریگننسی نہیں ہو سکتی تو پھر ان کو ہم خواتین کو بتا دیتے ہیں پہلے ہی تھے. تو لیکن اگر جو مطلب جن خواتین کو فرٹیلٹی آگے چاہیے ہوتی ہے تو پھر زیادہ ہمارا جو کنزرویٹو میجر یوز کرتے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نان انویسو بھی ہے، منیمل انویسو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میری ویڈیو ہے آپ کو جو فائبرائڈس کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس کے بارے میں کافی اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے کوئی کمنٹ
کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی فیملی میں یا کسی آپ کو کوئی پرابلم ہے اس طرح کی، تو آپ ضرور کمنٹ کریں۔ کوئی اگر اس چیز کا، ویسے آپ میری میڈیکل ویڈیو جو ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، لیکن ابھی کسی چیز کا کنفیوژن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں۔ میں انشاءاللہ کمنٹ کا تو میں فوری طور پہ عام طور پر رپلائی کرتا ہوں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی بیماری کے متعلق ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں اس پہ ضرور اگر ٹائم ملا تو ویڈیو بناؤں گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی جو بیل آتی ہے، بیل کے جو آئیکن کو کلک کر کے آل کے آپشن سلیکٹ کریں تاکہ جو بھی میری آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ جائے۔ اور میری اگر ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو وہ آپ ضرور لائک کیا کریں اور پھر دوسروں سے شیئر کیا کریں گے، کیونکہ بیسیکلی میرا جو چینل ہو تو بی ہے، یہ خدمت خلق کا چینل، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا تک میری آواز پہنچے، اور جہاں جہاں بھی پیشنٹس ہیں، مطلب ظاہر ہے یہ صحت کی پرابلم تو لگی رہتی ہیں پوری دنیا کو، تو ان تک میری آواز پہنچ سکے اور انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ چلیں جی، بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔